ایک بندہ جس کو کل قیامت کے دن سب سے لمبی زندگی ملی ہوگی، کتنے برس؟ تاریخ کے اندر آتا ہے سب سے لمبی عمر کا انسان 1400، بعض روایات میں 1600، بعض روایات میں 1650 برس۔ 1650 برس کا انسان کل قیامت کے دن جب رب کے سامنے کھڑا ہوگا، فرشتے اس سے پوچھیں گے کم لبستم، کتنا عرصہ زندہ رہے ہو؟ کیا کہے گا؟ لبسنا یومن او بعد یوم۔ لوگوں 70 برس نہیں، 60 برس نہیں، 100 برس نہیں، 1600 برس اس دنیا میں زندہ رہنے والا جب اس کی آنکھوں کے سامنے پردہ کھل جائے گا، ایک دن کی طوالت دیکھے گا، جب عقل میں ٹھکانے آ جائے گی، جب فلسفے اور منطق کی ساری دیواریں گر جائیں گی، جب اس کو پتہ لگ جائے گا اف، اب تو ارب سال، اب تو خرب سال، اب تو 10 خرب برس، اب تو زندگی ختم ہی نہیں ہونی۔ ایسی حقیقت ہے، ایسی خوفناک حقیقت ہے، ایسا دھچکا ہے، ایسا لمحہ ہے کہ بڑے سے بڑا ظالم بھی جب اس دنیا میں قدم رکھنے لگتا ہے، اللہ پہ ایمان لانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ فرعون جو 400 برس تک بچوں کو قتل کرتا رہا، بیٹیوں کو قتل کرتا رہا، پردے اٹھنے لگے، کہا موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے کے آتا ہوں۔ اللہ نے کہا الآن وقد عصیت، 400 برس ظلم کرنے کے بعد اب حالت نزا میں پردوں کے اٹھنے کے بعد ایمان لانے کی کوشش کرتا ہے۔ لوگوں سچے دل سے ایک بات بتلاؤں، دنیا کا جتنا مرضی بڑا فاسق ہو، فاجر ہو، ظالم ہو، اللہ کی قسم صرف اس کو 2 دفعہ زندگی مل جائے، اس طرح کہ ایک لمحے کے لیے اس زندگی کا ادراک و شعور ہو جائے، پھر اس کو یہ دنیا مل جائے، کبھی سجدے سے اپنے سر کو نہ اٹھائے۔ وہ بندہ جو 1600 برس کی زندگی پا کے گیا، ارب سال کی زندگی کی حقیقت کھلی، کیا کہے گا؟ لبسنا یومن او بعد یوم۔ اللہ اس زندگی کے سامنے وہ زندگی تو ایک دن بھی پورا نہیں تھا، وہ تو آدھا دن تھا۔ لم یلبسو، اللہ کہتا ہے الا عشیتن او ضحاہا، اور تم دن اور آدھے دن کی بات کرتے ہو۔ اللہ کہتا ہے چیخ اٹھیں گے، پکار اٹھیں گے، یہ زندگی اف، یہ زندگی جس کا ختم ہی کوئی نہیں، جس کا اختتام ہی کوئی نہیں، جس کا اینڈ ہی کوئی نہیں، جس کی اخیر ہی کوئی نہیں، اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تو ایک پہر بھی نہیں، ایک ضحیٰ بھی نہیں، ایک عشیہ نہیں، نہ عشاء کا ایک لمحہ ہے، نہ دوپہر کا ایک لمحہ ہے، یہ تو ایک پہر بھی زندگی نہیں گزاری ہم نے۔ دنیا کی حقیقت انسان کے سامنے موت کے بعد آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور مجھے سمجھاتے دنیا سے چلے گئے، کیا کہا؟ اللہ کے نزدیک اس پوری دنیا کی حیثیت اگر مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہو، مچھر کے پر کے برابر۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کا تعارف ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ اللہ بہت بڑا ہے، یہ ایک الگ باب ہے۔ رب کہاں پہ ہے؟ اپنے عرش پہ ہے۔ عرش کتنا بڑا ہے، کرسی کتنی بڑی ہے، آسمان کتنے بڑے ہیں، یہ ایک لمبا چوڑا موضوع ہے۔ لیکن اس رب کے سامنے مچھر کا ایک پر کیا حیثیت رکھتا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہو تو اللہ اپنا انکار کرنے والوں کو، اللہ اپنا کفر کرنے والوں کو، اللہ کو نہ ماننے والوں کو دنیا میں ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلائے۔ لوگوں اللہ کے نزدیک یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اور میرے اور آپ کے نزدیک یہی دنیا اصل ہے۔ اسی دنیا کا سونا، اسی دنیا کی چاندی، اسی دنیا سے نکلنے والے ہیرے جواہرات میں اور آپ اکٹھے کرتے ہیں، رہ کہاں جانے ہیں؟ اسی دنیا میں رہ جانے ہیں۔ اللہ کی قسم اس دنیا کے سونے کے اندر ایک ماشا بھی کمی واقعہ نہیں ہو سکتی۔ جتنا اللہ نے پہلے دن پیدا کیا اتنا ہی آخری دن بھی ہونا ہے۔ ایک ماشا چاندی میں اضافہ نہیں ہو سکتا جتنی اللہ نے پہلے دن پیدا کی۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ،
अल्लाह ही के लिए ये जो सोना चांदी है, जिसके लिए झगड़ते हो, जिसके लिए लड़ते हो, ये इसी दुनिया में रह जाना है। आखिरी इंसान ने भी जब दुनिया से रुखसत हो जाना है, सारी दुनिया का माल दुनिया के अंदर ही छोड़ के जाना है। किसी ने उस जगह लेके नहीं जाना। उस जगह क्या जाना है? उस जगह आपके और मेरे अमाल जाने हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको और मुझे समझाना चाहते हैं। क्या समझाना चाहते हैं? कहते हैं दुनिया की हैसियत मेरी नजर में क्या है। सहाबा को ये बात बतलाना चाहते हैं। एक बकरी का बच्चा पहाड़ के ऊपर मरा हुआ पड़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस मुर्दा बकरी के बच्चे की मेरे सहाबा तुम्हारी नजर में क्या वक़्त है, क्या अहमियत है, जिसके अंदर से बदबू आ रही है, जिसके अंदर से स्मेल आ रही है, जो बिल्कुल गल सड़ चुकी है। साहबा ने कहा ये तो हम में से कोई एक दिनार की भी नहीं खरीदेगा। एक दिनार की भी, एक दिनार की भी कोई ये बकरी नहीं खरीदेगा। वजह क्या है? इसकी तो खाल भी काम आने वाली नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह के नजदीक इस पूरी दुनिया की हैसियत इस बकरी के बच्चे के बराबर भी नहीं। लोगों, सही हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और अगर नेकी करनी है तुमने अपनी जान को आसान करना है, अपने ऊपर एहसान करना है, किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया के सारे इंसान काफिर हो जाएं, बुरे बन जाएं। कितने बुरे? दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा बदबख्त है, सारे के सारे इंसान उस जैसे हो जाएं, उस जैसी नेचर के, उस जैसे गुनाहगार, उतने ही गुनाह कर लें, अल्लाह की बादशाही में राई बराबर कमी नहीं होती। अल्लाह की बादशाही में पूरी दुनिया गुनाहगार हो जाए, राई बराबर कमी नहीं होती। और किसी मुगालते में ना रहना। नेकियां करने वालों, यहां पर आके दीन की तालीम हासिल करने वालों, दीन की तरबियत लेने वालों, अपनी कब्रों को ठंडा कर रहे हो, अपने लिए आसानी पैदा कर रहे हो, अपनी आखिरत संवार रहे हो। तुम सब कितने नेक हो जाओ। अल्लाह के नबी ने कितनी अजीम बात की है। एक हदीस इंसान की जिंदगी को बदल सकती है। तुम में से हर इंसान तुम में से सबसे बड़े मुत्तकी के जैसा हो जाए। सबसे बड़ा मुत्तकी इंसानों में कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी करीम आपको और मुझे समझा रहे हैं, अगर तुम सारे के सारे इंसान दुनिया के सबसे ज्यादा मुत्तकी इंसान जैसे बन जाओ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हिलाक हो जाएं, आमाल हो जाएं, सारे के सारे इंसान इतने नेक हो जाएं, अल्लाह की बादशाही में राई बराबर भी इजाफा नहीं होता। लोगों, हम किस बाग की मूली हैं? हम थोड़ी सी नेकी कर ले, हम समझते हमने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया। 8-8, 10-10 घंटे, 60-70 बरस की जिंदगी के लिए मेहनत करने वालों, क्या कभी सोचा है अरब साल, खरब साल की जिंदगी गुजारने के लिए एक दिन में हम 8 घंटे नहीं 16 घंटे मेहनत करनी चाहिए। कम से कम दुगनी मेहनत करें। नहीं, दुगनी भी नहीं, 8 भी नहीं करते। हम तो दुनिया के लिए जितनी मेहनत करते उतनी भी नहीं करते। अल्लाह का भी मुतालबा नहीं, अल्लाह भी तुमसे ये तकादा नहीं कर रहा। अल्लाह भी बहन बेटियों से, मेरे भाइयों से सिर्फ ये तकादा कर रहा है कि जब मुअज्जिन हय्या अलस सलाह कहे, हय्या अलल फलाह कहे, फिर दुकानों के शटर गिर जाने चाहिए, फिर कारोबार बंद हो जाने चाहिए। ये रब की पुकार है, ये रब की आवाज है, ये फलाह का रास्ता है। पूरे दिन के अंदर बाजमात 5 नमाजें पढ़नी हो, घर से आने जाने का सफर मिला लो, 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। 24 घंटे में अरब साल की जिंदगी के लिए सिर्फ 1.5 घंटा मेहनत कर लो, अल्लाह 24 घंटे इबादत में लिख देगा। और बहने घर में आधा घंटा, मैं गारंटी से कहता हूं 40 मिनट लगते होंगे। 5 नमाजों को अदा कर लें, 24 घंटे अल्लाह इबादत में लिख रहा है।
اللہ اجر لکھنے میں کمی نہیں کرتا. سستی اور کمی تم میں اور مجھ میں ہے صرف نماز کے باب کے اندر. اور نماز تو ایک بہت بڑی عبادت ہے. اس کے ایک جز کے حوالے سے اگرچہ موضوع سے اتنی مطابقت نہیں رکھتا لیکن بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں. ابھی نماز نہیں پڑھتا, صرف وضو کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے ہاتھ دھوئے ہاتھ کے گناہ معاف, ناک دھویا ناک کے گناہ معاف, چہرے کے گناہ معاف, منہ دھویا پلکوں کے, آنکھوں کے, کانوں کے گناہ معاف. جب پاؤں دھوتا ہے پورے جسم کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں. اگر نماز کے مقدمے کے اندر سارے کے سارے گناہ معاف ہو گئے تو نماز میں تیرے رب کی رحمت کتنی ہوگی. ابھی نماز کے لیے گھر سے نکلا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا ہے کہ اس کا سٹیٹس بدل گیا, اس کا رتبہ بدل گیا, اس کا مقام بدل گیا. اے آقا کیا مقام بدل گیا, کیا سٹیٹس بدل گیا؟ نبی کریم نے کہا وضو کر کے گھر سے نکلا ہے تو ایسے ہو گیا جیسے حج کے لیے احرام باندھنے والا. چھوٹی بات ہے. اگر گھر سے نکل کر ابھی نماز کے لیے چلا ہے, اللہ اس کا سٹیٹس حالت احرام کا کر رہا ہے. مسجد میں جانے کے بعد اس کا سٹیٹس کیا ہو؟ بہن گھر میں وضو کر رہی ہے, اللہ اس کا سٹیٹس بدل رہا ہے. نماز ادا کرنے کے بعد کیا سٹیٹس ہوگا؟ یہ ایک لمبا چوڑا طویل مضمون ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی حقیقت تمہیں اور مجھے کیسے سمجھا رہے ہیں؟ اپنے صحابہ کو سمجھا رہے ہیں. نبی کریم ایک مرتبہ لیٹے ہوئے چہرے پہ چند نشان پڑ گئے. صحابہ کے دل کو چوٹ لگی. ہمارا بادشاہ ہے, ہمارا نبی ہے, ہمارا رسول ہے, والی بطحہ ہے, کائنات کا تاجدار ہے, چٹائی پہ لیٹا ہوا, کھجور سے بنی ہوئی صف پہ لیٹا ہوا, اٹھا ہے, چہرے پہ اس کے نشان پڑ چکے ہیں. آقا کوئی محملی بستر لایا جائے, آقا کوئی ریشم کا بستر بچھایا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں نہیں تھے آتے, کبھی ان کے ماتھے پہ سلوٹ نہیں تھی پڑتی. صحابہ کو ڈانٹتے ہیں, تم نے مجھے کیا سمجھا ہے؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایک مسافر کی سی ہے اس دنیا میں. تم کیا سمجھتے ہو میں یہ بچھونے دنیا کے اندر اپنے نیچے بچھاؤں اور جنت میں ان سے محروم رہ جاؤں؟ حالانکہ بچھونے کے اوپر سویا جا سکتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیغمبر ہیں, ایسے رسول ہیں, انہوں نے غربت کو اختیار کیا. ان کے اوپر غربت اضطراری نہیں تھی, ان کے اوپر غربت جبری نہیں تھی. انہوں نے غربت کو اختیار کیا. آپ کو اور مجھے چھوٹ دی, نرم بچھونوں پہ سونا ہے سو جاؤ, لیکن زندگی کے مقصد کو نہ بھولنا. یہ دنیا عارضی گھر ہے. نبی کریم صحابہ کو سمجھا رہے ہیں ایک درخت ہوتا ہے, ایک درخت ہوتا ہے, چھاؤں دار ہوتا ہے. ایک مسافر کچھ دیر کے لیے اس کے نیچے رکتا ہے. کس لیے؟ ریسٹ کرنے کے لیے. اس درخت کے نیچے صحابہ کو سمجھا رہے ہیں کیا کبھی مسافر نے کسی درخت کے نیچے گھر بنایا ہے؟ کیا آرزوؤں کے محلات کو سجایا ہے؟ نہیں نہیں, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایک مسافر کی سی ہے جو درخت کے نیچے مثال دنیا کے ساتھ دے رہے ہیں. یہ پوری کی پوری دنیا کی زندگی بندہ مومن کے لیے ایک درخت کے نیچے رہنے والے مسافر کی طرح ہوتی ہے. وہ اس دنیا میں آرزوؤں کے محلات نہیں سجاتا, وہ اس دنیا کے اندر پلازے بلڈنگیں اور انہی چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتا, اگرچہ جائز ہیں. لیکن اگر ایک بندہ حد سے تجاوز کر جائے, دنیا ہی کے پیچھے بھاگتا رہے, دنیا ہی کی کاروبار میں پڑتا رہے, صرف دنیا ہی اس کا مقصد ہو جائے, پھر آخرت کو بندہ بھول جاتا ہے. دنیا کے پیچھے بھاگنے سے آخرت چھن جاتی ہے. ہل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, کیا میں تمہیں خبر نہ دوں سب سے زیادہ خسارے کا سودا کس نے کیا؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا ہی کی زندگی کو اصل سمجھا
اسی کے لیے 8 گھنٹے، اسی کے لیے 10 گھنٹے محنت کی. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور ان کے بیوی بچوں نے کہا، ان کے بیٹوں نے کہا، ان کے بھائیوں نے کہا تم بڑا اچھا کام کرتے ہو، تم بڑا عمدہ کام کرتے ہو. انہوں نے تو یہ کہا کہ تم بڑا اچھا کام کرتے ہو، بڑا عمدہ کام کرتے ہو، دنیا کی ہر آسائش ہمیں دی ہے. اللہ کہتا ہے اگر یہ دنیا کے اندر مگن ہو کر آخرت کو بھول بیٹھا، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ایسے لوگوں کا قیامت کے دن میں نامہ اعمال ہی نہیں تولوں گا.